بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت شیشہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان، اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 32۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے سالو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے غزوہ احد میں بچوں اور خواتین کے کردار کے متعلق آگاہ ہو سکیں۔ غزوہ احد کے شرکاء، مہاجرین، انصار، خصوصاً حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری کے متعلق آگاہ ہو سکیں۔ غزوہ احد کے نتائج اور اثرات کو سمجھ کر مسلمانوں کو حاصل ہونے والے دینی اور سیاسی فوائد کا جائزہ لے سکیں۔ غزوہ احد، پیارے بچوں، غزوہ احد یہ محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایک عظیم امتحان تھا۔ جنگ کے دوران جب مشکل کا وقت آیا تو کس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے والے ہر وار کا دفاع کیا، اس کے متعلق آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نمایاں شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور حفاظت کرنے والوں میں سب سے نمایاں مقام ان کا ہے۔ اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو اس غزوے میں نہایت ہی بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی، اور دشمنوں نے جنگ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا اور آپ کا پیٹ بھی چاک کیا۔ دین اسلام کے لیے آپ کی عظیم قربانی کی یہ علامت تھی۔ ہم شکل مصطفیٰ اور محبت کا امتحان، پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی جو کہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، دوران جنگ ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شدید افسردگی پھیل گئی، اور وہ بے قرار ہو گئے اور آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تمام صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو سلامت دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور وہ پھر سے میدان جنگ میں اکٹھے ہوئے اور آپ علیہ السلام کی حفاظتی ڈھال بن گئے۔ بارگاہ رسالت کے ماہر تیر انداز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے، اور آپ علیہ السلام انہیں فرماتے کہ تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی کی اگر بات کی جائے تو یہ نہایت ماہر تیر انداز سے، جو کہ آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے مسلسل تیر چلاتے رہے، اور اس دوران ان کی 2 سے 3 کمانیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی۔ صاحب احد، ایک زندہ اور دھڑکتی ڈھال، حضرت طلحہ کی اگر بات کی جائے تو غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کی جانب سے جب بھی کوئی تیر آپ علیہ السلام کی طرف آتا تو حضرت طلحہ اپنا ہاتھ آگے کرتے اور اس تیر کو روکتے۔ اس طرح بہت سے تیر آپ کے ہاتھ پر لگے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ ہاتھ شل ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 70 سے زائد زخم آئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق ان کو صاحب احد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں دوہری ذمہ داری، پیارے بچوں، جس طرح صحابہ کرام نے غزوہ احد میں بہادری کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی ذمہ داریاں دی، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ شخصیات بھی تھیں جنہوں نے اس غزوہ میں اپنا کردار ادا کیا، یعنی کہ وہ صحابیات جن میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو کہ پانی کی مشکیں بھر کر لاتی اور شدید زخمیوں کو پانی پلایا کرتی۔ اسی دوران وہ دشمنوں کے ساتھ لڑتی اور بہادری سے دفاع بھی کرتی۔ محبت کی انتہا، ہر مصیبت معمولی، بنو دینار کی ایک خاتون تھی جس کے اس غزوے میں شوہر، بھائی اور والد تینوں شہید ہو گئے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ علیہ السلام تو خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اپنے بھائی، اپنے
شوہر اور اپنے بیٹے کی شہادت کی فکر نہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو سلامت دیکھنے کے بعد میری ہر مصیبت معمولی ہے۔ رحمت اللہ عالمین کے زخم اور اہل بیت کی خدمت۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوٹ گیا تو آپ علیہ السلام کے مبارک دانت جو ہیں وہ ٹوٹے اور سر کا خور ٹوٹنے سے خون بہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لائے، سیدہ فاطمہ نے آپ کے زخموں کو دھویا لیکن خون نہیں رکا۔ خون کو روکنے کے لیے سیدہ فاطمہ نے ایک بوسیدہ بوری کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آپ علیہ السلام کے زخموں پر رکھا، جس سے آپ علیہ السلام کا خون بہنا رک گیا۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح کتاب پر موجود یہ تدریسی جہاں جسے تمام طلبہ اپنی کمرہ جماعت میں ہی حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔